أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سیقول عن قریب کہیں گے. یہ سیقول میں جو شروع میں سین ہے، یہ سین سوفا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سین کس کے معنی میں ہے؟ سوفا. اور سوفا عربی میں کہا جاتا ہے عن قریب کو. بات سمجھ آ گئی؟ کل بھی ایسا گزرا تھا نا. تو یہ سین سوفا کے معنی میں ہے. سیقول عن قریب کہیں گے السفہاء، کون کہیں گے؟ بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا. ما کس چیز نے، واللہ کا معنی پھیر دینا. ہم سے مراد مسلمان ہیں. ما کس چیز نے ولاہم مسلمانوں کو پھیر دیا. کس چیز سے پھیر دیا؟ عن قبلتہم، ان کی قبلہ سے، التی وہ قبلہ کانوا علیہا، جس پر وہ تھے. یعنی کہ کانوا علیہ، جس پر وہ تھے، اس سے مراد ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے. قل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا، کم تمہیں، امتا وسطا، اعتدال والی امت. یہ جو ہماری امت ہے، حضور علیہ السلام کی جو امت ہے، اس کو اللہ نے کیا بنایا؟ امتا وسطا. یہ صفت ہے اس امت کی کہ یہ اعتدال والی امت ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، لام لتکونوا کے اندر جو لام ہے، اس کا معنی ہوگا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم شہداء، تمہارے اوپر گواہ. یہ اس پہ انشاءاللہ مکمل بہت اچھی بہترین تفسیر کی ہے. انشاءاللہ تفسیر میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں. اس پر میں اس کو آپ نے سننا ہے غور سے. بہت اچھی بات یہاں پر انہوں نے فرمائی. وما جعلنا القبلہ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ، التی، وہ قبلہ، کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر اس لیے ہم نے قبلہ بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں. نعلم کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ ویسے نعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن یہاں پر ہم معنی کریں گے تاکہ ہم ظاہر کر دیں. من یتبع الرسول، اس کو ظاہر کر دیں کہ جو پیروی کرتا ہے، یتبع، جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب، جو پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةً، البتہ بھاری چیز ہے. قبلے کا تبدیل کر دینا. مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے رخ تبدیل کر دیا بیت اللہ کی طرف. تو یہ تبدیلی کرنا، فرمایا کہ لَكَبِيرَةً، بھاری تھی، ٹھیک ہے، لیکن الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر تو بھاری نہیں تھی، ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. تمہارے ایمان سے مراد تمہاری عبادتوں کو. ایسا نہیں کہ جو مسجد اقصی کی طرف 16 یا 17 مہینے رخ کر کے جو نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد بیت اللہ دوبارہ قبلہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو نمازیں تھیں، عبادات تھی، وہ ضائع ہو گئی. اللہ ضائع نہیں کرنے والا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ کیا جی؟ لرؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے. جس دن حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی، تو اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ علیہ السلام کو وضو اور نماز کا مکمل طریقہ سکھایا تھا. شروع میں صرف فجر اور عصر کی نمازیں جو نفلی تھیں، آپ صرف ان کو پڑھا کرتے تھے. نبوت ملنے کے بعد تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال میں حضور کو جو معراج ہوا تھا، تو وہاں 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں، ملی تھیں. تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو نفلی نمازیں تھیں وہ شروع کر دیں. اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا، بیت اللہ قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. قبلے کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ چہرہ پھیرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. یعنی نماز کے لیے جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہوتا ہے. اصل عبادت تو قبلے کی نہیں ہو رہی ہے، اصل عبادت تو ہو رہی ہے اللہ کی طرف. یہ تو صرف ایک جہت مقرر کی جاتی ہے
ایک صرف جہت ہے جس طرف بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جیسے قبلہ ایک ہے، سب متحد ہو کر ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسی میں برکت ہے اور اسی میں ایمان قوت بھی ہے. اگر منتشر ہوں گے تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا اور نہ ہی وہ قوت باقی رہتی ہے. ہم مشرق کی جانب ہیں اور مغرب کی جانب چہرہ کرتے ہیں. جو مغرب کی جانب رہتے ہیں وہ مشرق کی جانب چہرہ کرتے ہیں. جو شمال کی جانب ہیں وہ جنوب کی طرف، اور جو جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ کعبہ صرف بیت اللہ جو موجود ہے، صرف یہ جو ہے نا یہ ایک رخ متعین ہمارے لیے کرنے کے لیے ہے کہ سب متحد ہو کر یکجا ہو کر ایک طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے ان لوگوں نے کہ چونکہ جب مکہ میں تھے تب تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کعبہ کی طرف، اور جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. تو اعتراض کرنے والوں نے کافی اعتراضات کیے کہ پہلے بیت اللہ قبلہ تھا اور اب جو ہے نا مسجد اقصیٰ قبلہ ہو گئی، کہ یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جبکہ حقیقت میں بات ایسی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ وہ اللہ کا حکم ایسا تھا. ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حکم آ گیا مسجد اقصیٰ سے منہ ہٹا کے چہرہ رخ پھیر کے کہ بیت اللہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر دیا. یہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، غالباً ظہر کی نماز تھی. تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ سیقول السفہاء، کہ قریب جو ہے نا بیوقوف لوگوں میں سے کچھ بیوقوف ہیں، وہ اللہ کا جو حکم آ گیا اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اس طرف رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کس چیز نے ان کو یہاں سے پھیر دیا یا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ کیا وجہ ہے، کس چیز نے پھیر دیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، مشرق مغرب. جس طرف پھر اللہ حکم دینا چاہے گا، جس طرف اللہ حکم دے گا تو اس بندہ اللہ کے حکم کا تابعدار ہے، مطیع رہے گا. تو اللہ کا حکم ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے پھر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اس میں کوئی مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہاں، ہدایت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور لیکن ہدایت حاصل کون لوگ کرتے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى ہے. سورہ شورى میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورہ صف میں فرمایا نا کہ جب وہ لوگ پھر گئے تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. جب بندہ خود اگر کوشش کرے اللہ کی طرف آنے کی، اللہ پھر اس کی کوشش پر اس کو ہمت دے دیتے ہیں. لیکن جب بندہ خود کوشش ہی نہ کرے، فلما زاغوا، جب خود ہی کجی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جب خود ہی ٹیڑھ پن کی طرف جائے گا، راہ راست پر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ عام ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو آزاد چھوڑ دے گا. یہدی الیہ من ینیب، میں نے کہا کہ جو اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جانے کی کوشش طلب چاہتا ہے، دل کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ جب طلب سچی ہوگی اللہ دے گا، جب طلب ہی نہیں ہوگی، نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ نہیں ہوگا، جب ارادہ ہی نہیں بنائے گا تو پھر اللہ بھی توفیق نہیں دے گا. جب بندہ رات کو سوئے گا اور پوری ترتیب سے سوئے گا اور ارادہ بنائے گا، الارم لگائے گا، جو کچھ بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے گا، تو پھر اللہ توفیق دے گا، صبح بھی بندہ اٹھ جائے گا. ہاں لازمی دیکھیں، الارم لگا دینا، پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے بندہ اٹھتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے الارم لگایا تو آپ اس سے اٹھے، آپ نے لگا دیا پھر بند کر کے سو سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ لگاتا ہے لیکن پھر بند کر کے سو جاتا ہے، تو مطلب یہ اللہ کی طرف سے پھر اس کو توفیق نہیں ملی. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ توفیق پھر دے دیتا ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ توفیق دیتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو امت ہے یہ اعتدال والی امت ہے. جس طرح یہ قبلہ بہترین ہے، سب سے بہترین قبلہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اسی طرح یہ امت بھی سب سے بہترین امت ہے. امتا وسطا لتکون الشہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کیا ہو جائیں جی؟ گواہ ہو جائیں. اس کا کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ
آواز دو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے، سامنے آ جائیں، نوح علیہ السلام بھی آ جائیں، قوم بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت جو ہے نا وہاں پر لگ جائے گی، نوح علیہ السلام بھی حاضر ہو جائیں گے، قوم بھی حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے حل بلغت قومک، کہ میں نے تجھے جو نبی بنا کر بھیجا تھا، پیغام دے کر بھیجا تھا، کہ آپ نے وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں نے پہنچایا، تبلیغ میں نے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کریں، یہ حقیقت میں ہونا ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے سوال کریں گے، تو وہ تو تبلیغ حالانکہ کی تھی، لیکن قوم کہے گی تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تبلیغ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے نوح علیہ السلام کو کہ میں یہ شہد لکا، آپ کا گواہ کوئی ہے نوح آپ کا کوئی گواہ ایسا ہے جو آپ کی یہ گواہی آپ کے بارے میں دے کہ ہاں آپ نے جو ہے نا یہ واقعی آپ نے جو ہے نا یہ نبوت جو میں نے پیغام آپ کو دیا تھا آپ نے پہنچایا تھا۔ البینۃ علی المدعی، یہ بینہ پیش کرنا، دلیل پیش کرنا، یہ مدعی کی برابر جو دعویٰ کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام وہاں پر دعویٰ کریں گے میں نے پیش کی تھی، آپ کا پیغام میں نے پیش کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہوگا، وہ تو انکار کرنے والے تھے، ان کے اوپر تو قسم آتی ہے، پہلے تو بینہ آتی ہے، دلیل پیش کرے، گواہ پیش کرے جو دعویٰ کر رہا بندہ۔ جیسے مثال کے طور پہ عام طور پر ہم جو دنیا کے اندر بھی اگر دیکھیں، ایک بندہ زمین پر دعویٰ کر رہا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا بندہ انکار کر رہا ہے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل پیش کرے، کوئی گواہ پیش کرے۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو دوسرا بندہ قسم اٹھائے گا۔ تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ گواہ پیش کریں، آپ کے اوپر کوئی گواہ ہے کہ آپ نے یہ بات پہنچائی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو عذاب دے رہا ہوں، آپ کے پاس نبی بھیجا تھا، پیغام اس نے دیا تھا، آپ کو اللہ کو پتہ ہے پیغام دیا تھا، لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ بھی وہاں یہی رویہ اختیار کریں گے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو جائے۔ جیسے دنیا میں آپ کا طرز طریقہ یہی تھا کہ جو دعویٰ کرنے والا تھا اس پر آپ گواہ پیش کیا کرتے تھے، تو یہاں پر بھی دیکھ لو یہی معاملہ میں کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام گواہ پیش کریں گے۔ وہ گواہ کس کو پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو آخری امت ہے یہ جو ہے نا یہ گواہی دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میرے گواہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب عدالت لگی گی اس عدالت میں پھر اس امت کو پیش کریں گے، آپ کو پیش کریں گے، مجھے پیش کریں گے، یہ امت پیش کی جائے گی۔ اس امت سے پھر سوال ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی ہے، مگر قوم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے نوح علیہ السلام کہاں، ہم کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو ہزاروں سالوں کے بعد ہم جو ہے نا آئے ہیں، ہماری گواہی تو غیر معتبر ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ ہے کہ یہ گواہی دیں گے، پھر اس امت سے یہ کہا جائے گا کہ آپ لوگ یہ گواہی دے رہے ہو، وجہ؟ تو اس پر پھر یہ امت کہے گی کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یا اللہ آپ نے قرآن دیا سچا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو آپ نے خود ہی قرآن کے اندر تو یہ کہا تھا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، معبود صرف رب تعالیٰ ہی ہے، پروردگار تیری کتاب سچی ہے اور اس پر یہ بیان ہے میرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلغ نوح قومہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں یہ بات سمجھ لیں، ہم نے آخرت میں پھر جا کے گواہیاں بھی دینی ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر اس لیے بنایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں ان لوگوں کو کہ جو پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل۔ اس موقع پر بعض مطلب پکے لوگ تو نہیں تھے، کچھ کچے لوگ بھی تھے، تو وہ مرتد ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہے، آج ادھر چہرہ کل ادھر چہرہ،
ہمارا پہلا مذہب ہی سچا تھا، وہ اپنے مذہب کو پھر کہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ وہی ہمارا ٹھیک تھا جس پہ ہم پہلے تھے. تو ان لوگوں کو ظاہر کرنا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے صدق دل سے، سچے دل سے کون نبی کو ماننے والا ہے. جو ماننے والا ہے تو جب وہ حضور کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی بات پر اس کو اتباع کرنی پڑے گی نا. جب حضور کہیں گے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو کہیں گے ٹھیک ہے تبدیل ہو گیا. لیکن جن کے دلوں کے اندر پہلے سے کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے، وہ مطلب سچے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ تو پتہ نہیں اب ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم اس دین پر نہیں چلیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر کر دیا بالکل سامنے آگے، وہ لوگ کہ جو جن کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا وہ ظاہر ہو گئے اور وہ لوگ پھر گئے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ قبلہ کی طرف رخ پھرنا البتہ بھاری چیز ہے جی. مشکل تھا ایک طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، پھر دوسری طرف ہاں بھاری نہیں تھا ان لوگوں پر الا علی الذین ھدی اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی ہے، ان کے لیے تو یہ پھر کوئی مشکل نہیں تھا. پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ جو پھر ہم 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے جو زندہ ہیں وہ تو توبہ استغفار کر لیں گے، وہ تو دوبارہ نماز لٹا لیں گے، لیکن جو مر گیا ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی کہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارا اعمال ٹھیک رہے گا، کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات یاد رکھیں کہ احکامات کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ پہلے حکم پر عمل کی وجہ سے عمل یا ایمان کو ضائع کر دیں، نہیں، بلکہ اس میں اس کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ لوگوں کو آزمائے کون قیل و قال کے بغیر حکم شرعی کو مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. جس نے پہلے حکم کو دل و جان سے مانا ہوگا اور وہ دوسرے حکم کو بھی دل و جان سے مان لے گا، بات کلیئر ہے. اور جس نے حکم ماننے سے انکار کر دے تو ظاہر ہوگا، بات بالکل ظاہر ہوگی نا کہ یہ پختہ ایمان والا تو نہیں ہے. تو احکامات کی تبدیلی میں یہ حکمت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں شرعی حکم پر عمل کیا اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کے عمل کی قدر کی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. آگے بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کا تذکرہ بھی کریں گے.